یہ جو کل قابل مذمت بیان آیا ہے، اول تو مجھے لگا کہ جو جیسے اس نے وہ بیان دیا ہے اسے واضح ہے کہ اس بندے نے خود نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہے اسلام کی، نہ کوئی تاریخ میں اس کی نظر ہے، نہ کوئی علوم قرآن کا کوئی سبق اس نے پڑھا ہے۔ تو جو جیسے اس نے کہا کہ یہ 26 یا کوئی 27 آیات ہیں جو جہاد پہ ہیں اور یہ ٹیررزم کی طرف دعوت دیتی ہے، اور پتہ نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں انکلوڈ ہوئی ہے، تو یہ من گھڑت داستان ہے، اس میں کوئی نہ علمی بیک گراؤنڈ ہے نہ کوئی عقیدتی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور نام نہاد شیعہ ہونے کے ناطے یہ جو اس نے بیان دیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں خلبلی مچی ہوگی، کسی کے دل پہ جو ہے چوٹ آئی ہوگی، اور ایسے اگر ہم کہیں بھی کہ پورے مسلمان جو ہیں ان کی دل آزوری ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی یہاں پہ کہتے چلیں کہ اصلاً یہ نام سے تو شیعہ ہے یا مسلمان ہے، اس سے پہلے بھی علماء نے اس کے خلاف بیان دیے ہیں اور کئیوں نے تو اس کو اسلام سے خارج بھی کہا ہے۔ یہ ایک میرے خیال سے ایک کڑی ہے، خود تو یہ کوئی بندہ اتنا ہے ہی نہیں کہ یہ ایسے بیانات دے پائیں۔ یہ ایک وہ جو اسلام کے خلاف جو بین الاقوامی سازشیں جو رچائی جا رہی ہیں اس کی ایک کڑی ہے، جو اتحاد کی ایک فضا ہے مسلمانوں میں، اس کو تار تار کرنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے، اور جو ایشوز ابھی ہیں دنیا میں ان سے جو ہے میرے خیال سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھیان ہٹانے کے لیے ایسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قرآن شریف میں ایسی کوئی آیت ہے جو ٹیررزم کی طرف دعوت دے، اور ہمارے علوم قرآن میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ کون سی آیت مقید ہے، کون سی مطلق ہے۔ تو جہاد کے بارے میں بھی واضح ہے، جہاد کن کے ساتھ تھا، کیوں تھا، اس کا فلسفہ کیا تھا، یا اگر ہے بھی تو کس لیے ہے۔ تو جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی میرے خیال سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے یہ کہ جو انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ایک اٹیمپٹ کیا ہے کہ ایک نام کے شیعہ کو آگے لا کے اس سے یہ بیان دلوایا کہ یعنی جسے ہم اگر ٹیکنیکلی کہیں تو یہ ایسے ریپرزنٹ کر رہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جو ہمارے اصول جو ہے اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان اس پہ متفق نہیں ہوگا، نہ شیعہ نہ سنی۔ قرآن جو ہے وہ مصون ہے تحریف سے، اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہے۔ تو یہ چیز لا کے تو واضح ہے کہ اس میں جو ہے ایک انٹینشن یہ ہے کہ جو باہمی اتحاد ہے اس میں تھوڑا بہت گڑبڑ ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، علماء جو ہے سامنے آئے ہیں، تو اس پہ میرے خیال سے یہ اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ خود وسیم رضوی اس سے پہلے بھی بہت سارے بیانات دے چکے ہیں جو نہ شیعہ مذہب میں کہیں ہیں نہ اسلام میں کہیں ہیں۔ قرآن مجید کو لے کے اس شخص کی جو باتیں ہیں، جو اس کا بیان ہے، اور اسی طرح سے اسے جو اپیل سپریم کورٹ میں داخل کی ہے، یہ اس کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، اور اس عمل سے یہ بذات خود عامة المسلمین میں سے خود کو خارج کرتا ہے، اور دین کے بنیادی عقائد کے بنیاد پہ دین اسلام کے عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ قرآن میں تحریف کے ہم قائل نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا یہی ایمان ہے اور یہی حقیقت بھی ہے کہ قرآن بالکل اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ قرآن نازل کیا تھا، اور آیات قرآن میں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی کمی ہوئی ہے۔ اس طرح کے اشخاص کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسی سلمان رشدی کی ہے۔ ان کی حقیقت بھی وہی ہے جو سلمان رشدی کی حقیقت ہے۔ عامة المسلمین سے اتحاد اور اتفاق کی گزارش بھی ہے، اور ان جیسے اشخاص کو اس نے خود جنہوں نے خود اپنے آپ کو دین اسلام سے خارج کیا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے دین اسلام کو خارج کیا ہے، ان کو دین سے الگ کر کے اپنے آپ خود کے درمیان، اپنے صفوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔